اگر آپ بھی اولاد کے لیے پریشان ہیں تو یہ کہانی آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کی شادی کو 10 سال گزر گئے تھے مگر اس کی گود اب بھی خالی تھی۔ فاطمہ کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، گھر تھا، شوہر تھا، سب کچھ تھا، مگر ایک چیز کی کمی تھی: اولاد۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر وقت گزرتا گیا اور لوگ باتیں کرنے لگے۔ محلے کی عورتیں اکثر کہتے، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ یہ باتیں فاطمہ کے دل میں تیر کی طرح لگتی، مگر وہ خاموش رہتی۔ اس کی ساس کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا۔ وہ اکثر تانے دیتی اور کہتی، پتہ نہیں ہمارے نصیب میں پوتے کی خوشی ہے بھی یا نہیں۔ فاطمہ یہ سب سنتی اور آنکھوں میں آنسو لیے خاموش رہ جاتی۔ کبھی کبھی اس کا شوہر بھی غصے میں کہہ دیتا، پتہ نہیں یہ گھر کب خوشیوں سے بھرے گا، سب کچھ ادھورا سا لگتا ہے۔ میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ سب بہتر کر دے۔ یہ الفاظ فاطمہ کے دل کو توڑ دیتے تھے۔ دن بھر وہ گھر کے کام کرتی، مگر دل میں ایک ہی درد ہوتا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ چپکے سے وضو کرتی اور جائے نماز پر بیٹھ جاتی۔ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتی اور کہتی، یا اللہ، مجھے بھی ماں بننے کی خوشی دے دے۔ ایک رات وہ بہت زیادہ اداس تھی۔ اس نے قرآن پاک کھولا تو اس کی نظر ایک دعا پر پڑی۔ وہ دعا تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، حالانکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ فاطمہ نے بھی روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا پڑھی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ پھر اس نے یہ دعا بھی پڑھی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ وہ ہر رات اللہ سے دعا مانگتی رہی۔ کچھ مہینے گزر گئے اور ایک دن ایسا آیا جس نے اس کی زندگی بدل آپ دی۔ ماں بننے والی ہیں۔ سچ میں اللہ کا شکر ہے۔ جی بالکل، مبارک ہو۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت خوشی ہوئی۔ مبارک۔ یہ سنتے ہی فاطمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ گھر آئی اور فوراً جائے نماز پر سجدے میں گر گئی۔ اس دن اسے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ نصیحت: اگر آپ بھی اولاد کے لیے پریشان ہیں تو کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی تھی۔ اللہ سے سچے دل سے دعا کریں اور یہ دعائیں پڑھیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اور کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔